قرآن لڑکی نہیں تھی۔ اب میں مدرسے اکیلی ہی آتی جاتی تھی کیونکہ ابو اور بھائی بھی اپنے کام میں مصروف رہتے تھے، اور پھر میرا کوئی چھوٹا کزن وغیرہ بھی نہیں تھا جس کے ساتھ میں آنے جانے کا بندوبست کر لیتی۔ یوں اکیلی ہی آنے جانے لگی۔ ویسے تو میرے ساتھ کوئی مسئلے مسائل نہیں تھے، لیکن ایک دن حیران رہ گئی جب میں نے اپنے پیچھے قدموں کی چاپ سنی۔ جو ہی پلٹ کر دیکھا تو وہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ پھر میں حیران ہوئی کہ آخر مجھے یہ عجیب و غریب سے وہم کیوں محسوس ہو رہے ہیں۔ پھر ایک دن میں اسی گلی سے گزر رہی تھی جب ایک عورت نے میرا راستہ روکا۔ کہنے لگی، کیا تم حافظ قرآن بن رہی ہو؟ میں نے کہا ہاں۔ تو پھر اس نے میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے مبارکباد دی۔ کہنے لگی، تم تو بہت خوش قسمت لڑکی ہو، چلو آؤ میں تمہیں اپنے گھر لے کر چلتی ہوں۔ میں بھلا اس انجان عورت کے ساتھ کیسے جا سکتی تھی؟ میں نے اس کے ساتھ جانے سے صاف انکار کر دیا۔ تو وہ کہنے لگی، ٹھیک ہے، ابھی تو میں تمہیں جانے دے رہی ہوں، لیکن جب تم قرآن حفظ کر لو گی تو تمہیں میرے ساتھ ایک بار چلنا پڑے گا۔ میں حیران ہو گئی، عجیب زبردستی ہے۔ یہی سوچ کر میں جلدی سے اسے خدا حافظ کہہ کر اپنے مدرسے کی جانب روانہ ہو گئی۔ وہ عورت کون تھی، کہاں رہتی تھی، میں یہ نہیں جانتی تھی، لیکن اس کا انداز بڑا عجیب تھا۔ پھر آخر کار مجھ سے رہا نہ گیا اور مدرسے میں پڑھنے والی میری سہیلی جس کا نام سدرا تھا، اسے میں نے یہ ساری بات بتا دی۔ وہ یہ بات سن کر بڑی حیران رہ گئی۔ پھر کہنے لگی، یہ تمہارے ساتھ کب سے ہو رہا ہے؟ دیکھو یہ تو بہت پریشانی والی بات ہے۔ میں اسے کہنے لگی، مجھے تو ان چیزوں پر یقین نہیں ہے، لیکن ایسے لگتا ہے جیسے کوئی دوسری ہوائی چیز ہے جو میرا پیچھا کرتی ہے۔ لیکن ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ میں تو ہر وقت خدا کی عبادت کرتی رہتی ہوں، وضو بھی کیا ہوا ہوتا ہے، برائی کی طرف بھی میرا دل مائل نہیں، پھر میرے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ تو وہ کہنے لگی، دیکھو یہ مخلوق اچھی بھی ہوتی ہے اور بری بھی۔